ہوگی کہ انبیاء کو جب تک ان کے اندر یہ والا معدن پیدا نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک نبوت سے نوازا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس لیے اس چیز کو ہم پیدا کریں۔ یہ چیز ہزارہ برائیوں کی جڑ ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی اس بات کو لے کر کے بہت بڑی بات بنا دی نہیں، بلکہ قرآن میں کہا ہے کہ صبر سے کام لیجئے اور صبر کرنے والے کے ساتھ میں اللہ مع الصابرین۔ اگر باتوں کو ہلکا کریں گے، باتوں کو مختصر کریں گے، اختلافات کو مختصر کریں گے اور تحمل کا اور برداشت کا اور صبر کا سہارا لیں گے تو بہت سارا وقت بھی بچے گا، بہت سارا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا، بہت سارے جسم کی انرجی بچ جائے گی اور بہت ساری چیزوں سے ہم نفع اور فائدے میں ہوں گے۔ یہ مذہب اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں ہاتھ پیر اور پورے جسم کے اندر جو یہ سارا خاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی دیا ہے، ہمیں اللہ کا ہزارہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو حدیث پڑھی گئی ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکریم الخبز، کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے اللہ کے ماننے والے لوگوں، روٹی کی عزت کیجیے۔ بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ حدیث کا، اس کے اندر اتنی جامعیت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چھوٹی سی بات میں بڑی بات کہہ دینا، یہی جامعیت ہوا کرتی ہے کلام کی، جس کو کہا گیا ہے عربی کے اندر، عربک لٹریچر میں، کہ خیر الکلام ما قل و دل۔ سب سے عمدہ بات وہ ہوتی جو چھوٹی ہو اور بہت زیادہ معنی پر دلالت کرے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج اور پیغام دیا ہم سب کو کہ اکریم الخبز، روٹی کی، اپنے کھانے کی جو نعمت تمہیں عطا کی گئی ہے اس روزی کی عزت کیجیے۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اگر اس کا جائزہ لیتے اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں گھروں میں کئی بار میں اس بات کو خود دیکھ کر کے کئی بار سوچ رہا تھا کہ اس مضمون کے اوپر بھی کچھ باتیں کچھ ہونی چاہیے آپس میں۔ یہ بہت زیادہ دیکھا میں نے گلیوں سے، صبح میں اگر فجر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں زیادہ تر اسی وقت ہوتا ہے، تو رات میں کھانا پیروں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، بچا ہوا کھانا، اور جب اس کو پیروں میں دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ہمارے مذہب نے اور اللہ پاک نے کتنی زیادہ انسان کو کتنی عظیم نعمت دی تھی۔ اس نعمت کو کسی ایسے انسان تک پہنچایا جا سکتا تھا جس کے یہ کام آ جاتی، کسی جانور تک پہنچایا جا سکتا تھا جس کے کام آ جاتی، اور اس سب کی فکر نہ کرتے ہوئے بغیر کسی بے دھڑک اس کو کسی پولیتھین میں بند کر کے اور راستے میں پھینک دیا گیا۔ کئی بار تو ایسے ہی کئی بار یوں بھی ڈال دیا جاتا ہے یہ، اور کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھانا بھی اتنا زیادہ خراب نہیں ہے کہ اس کو اس طرح ڈالا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مذہب اسلام نے جو ہم کو یہ گائیڈنس دی ہے، یہ چیزیں سکھائی ہے ایک ایمان والے ہونے کی ناطے، ہم دیکھتے ہیں کئی بار ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ کئی بار جب فنکشن ہوتے ہیں، شادی وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں پر تو کیا پوچھئے، جب کھانا کھاتے ہیں تو ایسے، یہ جملہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن لگتا ہے ایسے ہی جیسے کوئی انسان نہیں، کوئی مخلوق کھانا کھا رہی ہو کہ ہاتھوں سے آدھا ادھر ڈال دیا آدھا ادھر ڈال دیا، اور بے تحاشا اس کھانے کو اس طرح کھایا جاتا ہے کہ ایک انسان پانچ لوگوں کا کھانا ضائع کر دیتا ہے۔ یہ بہت زیادہ بے غیرتی کی بات ہے، یہ بہت زیادہ یعنی معلومات نہ ہونے کی بات ہے، سلیقہ نہ ہونے کی بات ہے، اور جو ہمیں خدا تعالیٰ نے جو سمجھ اور فہم عطا کی ہے مذہب کے راستے سے بھی، اس کو نہ جاننے کی بات ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ جب ہم رزق کی قدر کریں گے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میں اب جو نعمتیں عطا کرتا ہوں، اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے، ان نعمتوں پر شکر گزاری ہوتی ہے،
اور شکر گزاری کیا ہے کہ ان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا. اگر یہ ہوتی تو میں مزید عطا کرتا ہوں، لیکن اگر ناشکری ہوتی ہے تو پھر میرا عذاب سخت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر اس پر پکڑ بھی ہوتی ہے. آج ہم گھر گھر کا جائزہ لیجئے، کسی دکاندار سے بات کرتے ہیں، کسی تاجر سے بات کرتے ہیں، کسی بزنس مین، جو بھی اپنے تعلق سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اور راستہ دیا ہے روزی اخذ کرنے کا، تو کئی بار ایسے لوگ ملیں گے جو بتلاتے ہیں کہ ہمارا کام بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک نہ جانے کیا ہو گیا، ہمارے گھر میں روزی کے فاقے ہیں، اور ایسی بہت سی جو باتیں پیدا ہو رہی ہے یہ وہیں سے ہی آتی ہے. جب ہم اللہ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں رزق عطا کیا ہے، جو ہمیں روزی عطا کی ہے، جب ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کو راستوں میں ایسے ہی پھینک دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پکڑ جو ہے وہ سخت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت جو ہمارے بالکل قریب کے تھانہ بھون میں بہت بڑے اکابر، آپ نے لکھا ہے اپنی زندگی کے اندر جو ان کی پر جو بک ہے اس میں لکھا گیا کہ وہ اپنے یہاں پر ایک بلی پالتے تھے. دیکھیں سلیقہ دیکھیں اکابرین کا، بزرگان دین کا، جنہوں نے مذہب کو سمجھا اور قرآن و احادیث کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری. پہلی تو بات یہ کہ ان کے یہاں اتنا زیادہ دسترخوان نہیں ہوتا تھا کہ 10 قسم کی چیزیں، لیکن اگر ہو کسی کے پاس تو برا نہیں ہے، سلیقے سے کھایا جائے، اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہے تو بری نہیں ہے. تو بہرحال ان کے پاس انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی، جو کھانا ہوا کرتا تھا دسترخوان وغیرہ پر جو ذرات بچ جاتے تھے، جو روٹی کے پارٹس بچ گئے، سالن وغیرہ کے مختلف چیزیں بچ گئی، تو ان کو تھوڑا سے اٹھا کر کے اس کو ڈالتے تھے. طوطا پال رکھا تھا، اس کو ڈالتے تھے بہت عمدگی کے ساتھ میں جا کر کے، وہ ان کو کھاتی تھی، ایک ذرا سا ٹکڑا بھی ضائع نہیں ہوتا تھا. یہ زندگی جب ہم پڑھیں گے اپنے بڑوں کی تو وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا. آج اگر ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو بے تحاشا گلیوں میں کھانے کو ایسے پھینک دیتے ہیں، پیروں میں کھانا پڑا ہوا ہے، پیروں میں چاول، پیروں میں روٹیاں، جس کو ہم نے ایسے جیسے ہم ڈسٹ پھینکتے ہیں اوپر سے پھینک دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ ناشکری کی بات ہے. اس کے اوپر ہمیں اپنے گھروں میں بات کیجئے، اپنی بچیوں کو سلیقہ سمجھائیے، اپنے کچن میں ایسی چیزیں لکھ کر کے لگائیے جو مذہب کے تعلق سے جو ہمیں اس طریقے کی رہنمائی کرتی ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الخبز، روٹی کی عزت کیجیے، یعنی اپنی جو روزی تمہیں عطا کی جاتی ہے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کی عزت کیجیے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا. اور اگر ناشکری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ناشکری پر اس کی پکڑ سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا